بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ بہت پرانی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک میراثی رہتا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا اور کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے بے حد تنگ تھی۔ گھر کا خرچہ نظام چلانا بے حد مشکل ہو رہا تھا، اور وہ میراثی سے روز کہتی کہ دیکھو، جا کر کوئی کام کرو، مگر میراثی تھا کہ وہ کوئی بھی کام کرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اصل میں اس میں میراثی کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس نے کام کی بے حد کوشش کی تھی، مگر اسے کہیں پر بھی کوئی کام نہیں ملا تھا۔ اس کا دل اس بات سے اتنا رنجیدہ ہوا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ ٹالتا رہتا، اور دل ہی دل میں وہ یہ سوچتا رہتا کہ وہ اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ وہ کام کی بہت کوشش کرتا ہے، بہت تلاش کرتا ہے، مگر کوئی اسے کام ہی نہیں دیتا۔ وہ کیا کام کرے، مگر اسے اس کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی جس سے وہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکے۔ وہ من ہی من میں اس بات پر اور اس سوچ میں تھا کہ کہیں سے کوئی کام اسے مل جائے اور کوئی کام یا وہ خود کر لے۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ کام نہیں کرتا، تو اس نے کسی اور کے ساتھ اپنا چکر چلا لیا اور اپنے شوہر سے بے وفائی کرنے لگی۔ اب اس نے اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طریقے سوچنے لگی کہ وہ اپنے شوہر کو راستے سے ہٹا دے۔ ایک دن وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں تم کو تمہارا من پسند کھانا بنا کر دیتی ہوں، اللہ کا واسطہ ہے کام کے لیے جاؤ، کام تلاش کرو۔ اب میراثی نے کہا کہ مجھے کون سا کھانا بنا کر دو گی؟ تو کہنے لگی 12 میٹھی روٹیاں اور 12 نمکین روٹیاں، جو کہ تم کو بے حد پسند ہیں۔ میراثی نے بھی سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے، اب گھر پہ بیٹھے بیٹھے تو کوئی کام مجھے نہیں دے گا، چلو اللہ کا نام لے کر ایک دفعہ میں پھر کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی کام مل ہی جائے۔ لہٰذا اس نے اپنی بیوی سے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے لیے روٹیاں بنا دو، میں کام کی تلاش میں جاتا ہوں۔ اب 12 میٹھی روٹیاں جو اس کی بیوی نے بنائیں، اس میں تو اس نے چینی ڈال دی، مگر 12 نمکین روٹیاں جو اس کی بیوی نے تیار کیں، اس میں زہر ڈال دیا۔ اس زہر میں بھی ایسا ڈالا کہ زہر ایسا کہ کھاتے ہی بندہ مر جائے۔ 24 روٹیاں بنا کر اس نے 12 روٹیاں علیحدہ پوٹلی میں اور 12 روٹیاں دوسری علیحدہ پوٹلی میں ڈال کر دونوں ہی پوٹلیاں اپنے شوہر کو تھما دیں۔ اپنے شوہر کو دونوں پوٹلیاں دے کر اس نے رخصت کر دیا۔ میراثی نے بھی اللہ کا نام لیا اور کام کی تلاش میں نکل گیا۔ کام تلاش کرتے کرتے وہ اپنے شہر سے کافی دور باہر نکل آیا، مگر کسی نے بھی اسے کوئی کام نہیں دیا۔ صبح کا گھر سے نکلا، دوپہر ہو گئی تھی، اسے بھوک بے حد لگی ہوئی تھی۔ کافی دور جا کر اسے ایک کھیت نظر آیا، اور پھر اس کھیت میں پانی کا ایک کنواں بھی اسے نظر آ گیا۔ وہ کنویں کے کنارے پر بیٹھ گیا اور پوٹلی سے روٹیاں نکالنے لگا۔ اس نے سوچا کہ نمکین روٹیاں کھانا چاہیے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے میٹھی روٹیاں نکالیں اور کھانے لگا۔ یہ روٹیاں زیادہ بڑی نہیں تھیں، اس لیے وہ 6 روٹیاں کھا گیا۔ اب کنویں سے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے دوبارہ نوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کرتے کرتے رات ہو گئی، مگر اسے کہیں پر بھی کوئی کام نہ ملا۔ وہ گھر سے بہت دور نکل آیا تھا، اس لیے واپس جانے کا کوئی بھی سوال اب پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے سوچا کہ گھر سے تو کافی دور آ گیا ہوں، یہیں کہیں مسجد میں رات گزار لیتا ہوں، اور پھر جیسے ہی صبح ہوگی اپنے کام کی تلاش پھر شروع کروں گا۔ اسی طرح اپنے گھر کا سفر کرتا کرتا اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ لہٰذا ایک مسجد دیکھ کر وہ مسجد میں گھس گیا، اور وہیں پر اس نے اپنے لیے
सोने का बिस्तर लगा लिया। इसे मस्जिद में बिस्तर मिल गया जो कि मुसाफिरों के लिए रखा गया था। आपको मैं ये बता दूं कि पहले ज़माने में जब लोग कहीं जाते थे तो अगर रहने का उनका कोई ठिकाना नहीं होता था तो वो रात गुजारने के लिए मस्जिद में रात गुजार सकते थे। लिहाजा मिरासी भी मस्जिद में बिस्तर डालकर लेट गया। अब रात काफ़ी हो गई थी, उसे दोबारा भूख लगने लगी। उसने बाकी की बची हुई रोटियां, जो कि मीठी रोटियां थीं, उनको पोटली से निकाला और खाने लगा। वहीं मस्जिद से पानी पिया और फिर आराम से सो गया। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई। कुछ डाकू थे जो उस इलाके में डाका मारने के लिए निकले हुए थे, मगर बावजूद कोशिश के उनका कोई भी हरबा कामयाब नहीं हुआ। उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि जिसे वो डाका मार सकते या लूट सकते। उन डाकुओं का गुजर उसी मस्जिद के पास से हुआ। उन्होंने देखा एक मुसाफिर है जो मस्जिद में सो रहा है। डाकुओं के सरदार ने कहा, आज तक कभी भी मैं खाली हाथ वापस नहीं गया, इसलिए वापस आज भी नहीं जाऊंगा। इस मुसाफिर को देखो, इसके पास क्या चीज़ है, जो कुछ इसके पास से मिलता है लूट लो। डाकुओं के सरदार के कहने पर डाकू मस्जिद में दाखिल हो गए। अब मिरासी जो था वो तो मस्जिद में बेखबर दिन का थका हारा बेचारा सोया हुआ था। उन्होंने इंतहाई एहतियात के साथ उस मिरासी की तलाशी ली, मगर उस सोए हुए मिरासी के पास एक फूटी कोड़ी भी ना निकली। अब डाकुओं के सरदार ने कहा, ये पोटली चेक करो, इस पोटली में क्या है। जब पोटली को खोला गया तो उसमें 12 रोटियां थीं। ये वही 12 नमकीन रोटियां थीं जिनमें जहर था। डाकुओं के सरदार ने अपने साथियों से कहा कि हम कितने लोग हैं। एक डाकू ने कहा, सरदार हम आपको मिलाकर टोटल 12 लोग हैं। सरदार ने कहा, कितना अजीब इत्तेफाक है, रोटियां भी 12 हैं और हम भी 12 हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा, ठीक है, सब एक एक रोटी खा लेते हैं, हम समझेंगे कि हमारे नसीब में आज यही हमारा डाका था। लिहाजा तमाम लोगों ने वो 12 रोटियां खा ली। जहर उन रोटियों में था, इसलिए जैसे ही उन्होंने वो रोटियां खाईं 12 के 12 डाकू हलाक हो गए। जो जो रोटी खाता जाता वहीं पर गिरकर मर जाता। जहर इस कदर शदीद था कि कोई भी बाकी ना बचा। मस्जिद के अंदर अजीब मंजर था। 12 डाकू हलाक पड़े हुए थे और दिन भर का थका हुआ मिरासी बेखबर सोया हुआ था। डाकू सारे मर गए और इसी तरह रात भी गुजर गई। सुबह सहरी के वक़्त इमाम मस्जिद जो था वो मस्जिद में आया और बहुत से नमाजी भी मस्जिद में दाखिल हुए। अब उनकी नज़र वहाँ पर गिरे पड़े डाकुओं पर पड़ी तो इमाम मस्जिद के कहने पर लोगों ने डाकुओं को चेक करना शुरू किया कि वो ज़िंदा हैं या मर चुके हैं। और फिर थोड़ी ही देर में बाकी लोगों ने इमाम मस्जिद को बताया कि सारे डाकू जो हैं वो मर चुके हैं। जब ये लोग सब कुछ चेक कर चुके तो आखिर में मिरासी तक पहुँचे। मिरासी अभी तक बेखबर सोया हुआ था तो सब ने कहा कि ये ज़िंदा है और इस तरफ सोया हुआ है। इमाम मस्जिद के कहने पर मिरासी को वहाँ से उठाया गया और हलाने जलाने पर मिरासी जो था वो आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया। अब उसने एक नज़र मस्जिद के सहन को देखा जहाँ पर डाकुओं की लाशें पड़ी थीं। वो एक लम्हे में समझ गया कि डाकू मर चुके हैं। अब इमाम मस्जिद ने कहा, ये डाकू हैं, अगर ये तुमने मारे हैं तो इन पे बड़ा इनाम है। अवाम इनसे बहुत तंग थी और यहाँ के बादशाह ने ऐलान कर रखा था कि इन डाकुओं को ज़िंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने वाले को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये बात जब मिरासी के कानों में पड़ी तो उसे इस बात का पता चल गया कि ये डाकू तो मर चुके हैं। अब इमाम मस्जिद ने मिरासी से कहा कि भाई हो कौन तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये डाकू कौन है और इनको किसने मारा है। मिरासी के जहन में एक ही तरकीब आई। मिरासी इमाम मस्जिद से कहने लगा, इमाम साहब आप भी कैसी बातें कर रहे हैं,
جب ان کی لاشیں میرے پاس پڑی ہیں تو ان کو مارا بھی میں نے ہی ہوگا۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، میرا نام 12 مار ہے، اس لیے یہ 12 بھی میں نے ہی مارے ہیں۔ میں رات کو یہاں پہ سویا ہوا تھا تو یہ یہاں پر مسجد میں آ گئے اور مجھے تنگ کرنے لگے۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا بجھایا کہ بھئی یہ مسجد خدا کا گھر ہے، تم یہاں سے جاؤ کہیں اور ڈاکہ مارو، مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ اس لیے مجھے پھر غصہ آ گیا اور پھر میں نے ان 12 کے 12 کو جان سے مار دیا۔ اب امام مسجد حیران رہ گیا۔ وہ میراثی کی صحت دیکھنے لگا جو کہ بہت ہی سوکھا سڑا سا تھا، اور وہ میراثی کہہ رہا تھا کہ ان کو میں نے مارا ہے۔ اب میراثی کو جھوٹا بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ باقی لوگوں نے اور امام مسجد نے خود دیکھا تھا کہ میراثی ان ڈاکوؤں کے پاس پڑا ہوا تھا اور سویا ہوا تھا، باقی سارے ڈاکو مرے ہوئے تھے۔ خیر امام مسجد نے کہا کہ میراثی کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے، اب بادشاہ ہی اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ اذان دی گئی، نماز پڑھی گئی اور پھر کچھ لوگ امام مسجد کے ساتھ بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ میراثی کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ امام مسجد اور باقی نمازیوں نے ساری صورتحال بادشاہ کو بتا دی۔ اب جان سے بادشاہ دیکھے تو اسے اس بات کی سمجھ نہ آئے کہ اس میراثی نے 12 خطرناک ڈاکو مار دیے، مگر نمازیوں کو اور امام مسجد کو جھوٹا بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، ان کی بات کو نہیں جھٹلایا جا سکتا تھا۔ خیر بادشاہ نے میراثی سے پوچھا، ہاں بھئی مسٹر 12 مار، کیا سارے ڈاکو تم نے مارے ہیں؟ میراثی نے کہا، جی بادشاہ سلامت، یہ سارے ڈاکو میں نے ہی مارے ہیں۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ یہ دیکھنے میں دبلا پتلا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعض دبلے پتلے بھی لوگ بھی بہت بہادر ہوتے ہیں، تو میں کیوں نہ اس سے کوئی ایسا کام دے دوں، کوئی نوکری دے دوں۔ اب بادشاہ نے امام مسجد اور باقی نمازیوں سے کہا کہ آپ لوگ جاؤ۔ وہ لوگ چلے گئے تو بادشاہ نے میراثی سے کہا، میں تمہیں انعام بھی دوں گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں ایک نوکری بھی دے رہا ہوں، تمہیں ایک کام بھی دے رہا ہوں۔ اگر تم نے میرا یہ کام کیا تو میں واقعی سمجھوں گا کہ تم بہادر ہو۔ مجھے بالکل تم جیسے ہی ایک بہادر سپاہی کی ضرورت تھی۔ اصل میں میرا گھوڑوں کا بہت بڑا استبل ہے، ہر روز ایک گھوڑا میرے استبل سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ اپنی رسی توڑا کر کہیں بھاگ جاتا ہے، اسے کوئی چیز آ کر کھا جاتی ہے، یا کوئی جنگلی درندہ اس کو آ کر کھا جاتا ہے۔ پچھلے 1 ماہ میں کوئی بھی دن ایسا نہیں گیا جس دن استبل سے میرا کوئی بھی گھوڑا غائب نہ ہوا ہو۔ اس لیے میں تمہیں نوکری دیتا ہوں۔ میرے دربار کے سب ہی سپاہی استبل میں پہرا دینے سے ڈرتے ہیں، اس لیے تم کیونکہ بہت بہادر ہو تو میں تمہیں استبل کی نگرانی پر مقرر کرتا ہوں۔ تمہیں وہاں پر ایک کمرہ، رہائش کے لیے کھانا پینا بستر وغیرہ دیا جائے گا۔ تمہارا صرف اتنا کام ہے کہ ہمارے گھوڑے جس بھی وجہ سے غائب ہوتے ہیں اس وجہ کا پتہ چلاؤ۔ اگر یہ کسی درندے کا کام ہے تو تب بھی بتاؤ، اور اگر یہ کسی جن بوت کا کام ہے تو اس کو بھی پکڑو۔ تو تمہارے ہوتے ہوئے وہ جن بوت وہاں نہیں رہنے چاہیے۔ بادشاہ کی بات سن کر میراثی کا اندر سے خون خشک ہو چکا تھا۔ وہ ڈاکو کو مارنے کا دعویٰ تو کر بیٹھا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا وہی جانتا تھا کہ وہ کتنا بہادر ہے، اس لیے اب مرتا کیا نہ کرتا۔ بادشاہ کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا، اگر وہ انکار کرتا تو خود بادشاہ اسے مروا دیتا، اس کے جھوٹ پر اسے سزا ملتی۔ لہٰذا اس نے بادشاہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کروں گا۔ میراثی کو شاہی لباس دیا گیا جو کہ سپاہیوں نے پہن رکھا تھا۔ استبل میں اس کے لیے اچھے بستر کا انتظام کر دیا گیا، اسے اس دن اچھا کھانا دیا گیا، اس کی ہر چیز کا مکمل خیال رکھا گیا۔ میراثی استبل میں پہنچ چکا تھا، ابھی رات ہونے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ اسے سارے جانور بھی گنوا دیے گئے
اور دکھا بھی دیے گئے۔ باقی سپاہی اسے وہاں چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گئے اور وہ بستر پر لیٹ گیا۔ اب بستر پر لیٹ کر وہ اپنی بیوی اور اپنے گھر کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے یہ تو بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ اس کی نمکین روٹیوں میں زہر تھا جو کہ اس کی بیوی نے اس میں ڈالا تھا اسے مارنے کے لیے، مگر اس کی جگہ وہ روٹیاں ڈاکوؤں نے کھا لی تھیں اور ڈاکو مر گئے تھے۔ وہ اندر سے انتہائی دکھی تھا کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، مگر بہرحال اب اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ رات ڈلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اس بات کا بڑی بے صبری سے انتظار تھا کہ رات ڈلے اور وہ اس راز کا پردہ فاش کرے۔ اسی سوچ میں رات ہو گئی اور ساتھ ہی تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ اسے جانوروں کی فکر نہیں تھی، سب کے سر پر چھت موجود تھی، مگر وہ جانتا تھا اور جاننا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر استبل کا گھوڑا جاتا کہاں ہے۔ اسی سوچ میں وہ جاگ رہا تھا اور پھر آدھی رات ہو گئی۔ اسے نہیں لگ رہا تھا کہ آج گھوڑا غائب ہوگا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ باہر کہیں سے گھوڑے کی چلانے کی آواز آئی۔ دوستو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا اگلا پارٹ آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔ میراثی جلدی سے بھاگ کر اس طرف گیا جس طرف سے گھوڑے کی آواز آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بارش کی وجہ سے ایک جگہ سے زمین بے حد نرم ہو چکی ہے اور زیادہ تر گھوڑے وہیں پر بندھے ہوئے ہیں۔ گھوڑے کا قلعہ زمین سے نکل گیا تھا اور وہ گھوڑا قلعہ نکل جانے کی وجہ سے بھاگ گیا تھا۔ میراثی کو اس بات کو سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ یہاں کی زمین نرم ہونے کی وجہ سے پہلے گھوڑے بھی یہاں سے قلعہ توڑا کر بھاگ گئے ہوں گے۔ بہرحال تھوڑی سی کوشش میں ہی گھوڑے قلعہ اکھاڑ لیتے ہوں گے اور پھر آزاد ہوتے ہی وہ استبل سے بھاگ جاتے ہوں گے۔ میراثی کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ اب ایک اور گھوڑا یہاں سے بھاگ گیا ہے اور اگر آج کی رات بھی گھوڑا غائب ہوا تو کچھ اور ہو نہ ہو بادشاہ میراثی کو نہیں چھوڑے گا۔ یہی بات سوچ کر میراثی نے گھوڑے کا پیچھا کرنے کا اور اسے پکڑ کر واپس لانے کا ارادہ کر لیا۔ اب میراثی نے کیا کیا کہ اللہ کا نام لے کر اس طرف کو چل پڑا جس طرف اسے گھوڑا جانے کی امید تھی۔ یہ راستہ شہر سے باہر جنگل کی طرف جاتا تھا۔ بارش لگی ہوئی تھی، کبھی آہستہ اور کبھی تیز ہو جاتی تھی، مگر میراثی بارش کی پرواہ کیے بغیر جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ گھوڑا اسی جنگل کی طرف گیا ہے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اسے گھوڑا واپس لا کر واپس قلعے پر باندھنا ہے۔ میراثی جنگل میں پہنچ تو گیا۔ یہاں پہنچ کر بارش بے حد تیز ہو گئی۔ اس نے جنگل میں ایک گھر دیکھا جو کہ جنگل کے اندر ہی بنا ہوا تھا۔ اس نے سوچا بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے، مجھے تھوڑی دیر اس مکان کی شیڈ کے نیچے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تھوڑی سی بارش کم ہوگی تو میں گھوڑا تلاش کر لوں گا۔ ویسے بھی رات کا سیاہ اندھیرا اس قدر پھیل چکا تھا اور بیابان جنگل میں کوئی بھی چیز واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ مکان کے شیڈ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اب اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، نہ تو مجھے اس بارش کی پریشانی ہے اور نہ ہی میں کسی شیر سے ڈرتا ہوں، لیکن اس قطرے نے مجھے بہت پرتنگ کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی یہی آواز آتی، نہ تو مجھے بارش کی پریشانی ہے نہ ہی میں کسی شیر سے ڈرتا ہوں، مگر اس قطرے سے میں بہت پریشان ہوں۔ اب جس طرف میرا یہ شیڈ بنی ہوئی تھی اس کے دوسری طرف بھی ایک شیڈ بنی ہوئی تھی، اسی مکان کی دوسری طرف وہاں پر ایک شیر کھڑا تھا۔ وہ بھی مکان کے اندر سے آنے والی آواز کو سن رہا تھا۔ وہ اس بات پر بڑا ہی حیران ہو رہا تھا کہ مکان کے اندر رہنے والا نہ تو مجھ سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ میں شیر ہوں، جنگل کا بادشاہ ہوں،
اسے اس بارش سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور پھر یہ قطرہ کون ہے جس سے وہ ڈرتا ہے؟ شیر کے دل میں بھی قطرے کے لیے ڈر پیدا ہو گیا۔ ادھر میراثی بھی یہی آواز سن رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس گھر میں ایک شکاری رہتا تھا جو کہ کئی بار شیر کا شکار کر چکا تھا، اس لیے وہ شیر سے تو نہیں ڈرتا تھا، اور جو بارش تھی وہ بھی ہو تو رہی تھی، اس بات کی بھی اس کو پریشانی نہیں تھی۔ اس کی مکان کی جو چھت تھی وہاں سے بارش کا پانی قطروں کی شکل میں نیچے آ رہا تھا۔ وہ اندر سویا ہوا تھا، اپنی چارپائی کو کبھی ایک جگہ لے کر جاتا اور کبھی دوسری جگہ لے کر جاتا۔ وہ اس وجہ سے بہت تنگ آ گیا کہ اس کی مکان کی جو چھت ٹپک رہی تھی، یہ قطرے اسے سونے نہیں دے رہے تھے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، نہ تو میں کسی شیر سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی مجھے کسی بارش کی پرواہ ہے، لیکن یہ جو قطرے ہیں یہ مجھے تنگ کیے ہوئے ہیں، یہ قطرہ مجھے سونے نہیں دے رہا۔ بس جان اس قطرے نے عذاب کر رکھی ہے۔ بارش تھوڑی کم ہو گئی۔ اب میراثی اپنی جگہ سے نکلا اور جنگل میں گھوڑا ڈھونڈنے لگا۔ اسے مکان کی دوسری طرف کوئی حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے آہستہ آہستہ مکان کی دوسری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ مکان کی دوسری طرف شیڈ کے نیچے شیر کھڑا تھا۔ میراثی آہستہ آہستہ چلتا ہوا شیر کے بالکل سر پر پہنچ گیا۔ اندھیرا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے میراثی نے شیر کو ہی گھوڑا سمجھا۔ میراثی نے سمجھا کہ یہ گھوڑا کھڑا ہے۔ اب میراثی نے جاتے ساتھ ہی ایک تھپڑ شیر کو مار دیا اور ساتھ ہی کہا، تم ادھر کھڑے ہو، چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے شیر نے سوچا کہ میں حملہ کر دوں، پھر شیر نے سوچا یہیں کہیں قطرہ نہ ہو، اور اگر یہی قطرہ ہے تو پھر تو میرا بھی باپ ہے۔ شیر بیچارہ چپ چاپ میراثی کے ساتھ ہو لیا۔ میراثی نے شیر کو کان سے پکڑ رکھا تھا۔ شیر میراثی کے ساتھ انتہائی ڈرا سہما جا رہا تھا۔ اب میراثی نے کیا کیا کہ جاتے ہی شیر کو ایک اور مضبوط قلعے کے ساتھ باندھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گھوڑے کی جگہ شیر لے آیا ہے۔ شیر کو باندھ کر وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اگلی صبح خاکروب صفائی کرنے کے لیے استبل میں آیا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچا، اس نے گھوڑوں کی جگہ پر شیر کو بندھے ہوئے دیکھا۔ وہ تو الٹے پاؤں بادشاہ کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگتا بھاگتا بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے کہا، اس نے جا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، گھوڑوں کے استبل میں ایک شیر بندھا ہوا ہے اور میراثی کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ بادشاہ نے فوری طور پر اپنے کچھ سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور استبل کی طرف بڑھا۔ استبل کے قریب پہنچ کر جب اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خونخوار قسم کا شیر استبل کے دروازے کے قریب ہی بندھا ہوا ہے، وہ سپاہیوں کے ساتھ وہیں پر رک گیا۔ اب اس نے اور اس کے ساتھیوں نے میراثی کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ ادھر بادشاہ اور دوسرے لوگوں کی آوازیں سن کر میراثی بیدار ہو گیا۔ باہر سے بادشاہ اور بادشاہ کے سپاہی کہہ رہے تھے، او مسٹر بارہ مار، تم نے اس استبل میں یہ شیر کیوں باندھا ہوا ہے؟ شیر کا نام سن کر میراثی کی ساری نیند ختم ہو گئی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی نظر استبل میں بندھے شیر پر پڑی۔ اسے یاد آیا کہ رات کو گھوڑا غائب ہو گیا تھا اور وہ گھوڑا لینے گیا تھا۔ اس نے گھوڑا تو لایا نہیں، لیکن شاید وہ گھوڑے کی جگہ شیر لے آیا۔ اس نے دیکھا استبل میں ایک شیر بندھا ہوا تھا۔ استبل میں گھوڑے کی جگہ شیر کو دیکھ کر میراثی کی حالت خراب ہو گئی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ مسٹر بارہ مار، یہ شیر کہاں سے آیا؟ میراثی نے ہمت کی اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ شیر رات کو یہاں پر آیا تھا۔ اس نے یہاں پر بندھے ہوئے گھوڑے پر حملہ کیا اور اسے کھانے لگا۔
मगर घोड़ा जो था वो रस्सी तड़वा कर यहाँ से भाग गया। मैं घोड़े के पीछे जाता, मगर उससे पहले पहले मैंने शेर का इंतज़ाम करना मुनासिब समझा। मैंने शेर को सज़ा देना ज़रूरी समझा और इससे मैंने घोड़े की जगह रस्सी से बांध दिया। इसके बाद मैं उस घोड़े की तलाश के लिए निकल खड़ा हुआ। बेहद तेज़ बारिश लगी हुई थी, स्याह काला अंधेरा था। मुझे कहीं भी वो घोड़ा दिखाई नहीं दिया। मैं काफ़ी देर तक उसे तलाश करता रहा, लेकिन वो नहीं मिला। तो मैं वापस आ गया और आकर सो गया। मैंने सोचा इस शेर का मैं सुबह कुछ करूँगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, घोड़े को छोड़ो, इस शेर का वाकया ही कुछ करो, वरना ये तो बहुत नुकसान करेगा। ऐसा करो, इससे वापस जंगल में छोड़ आओ ताकि आइंदा यहाँ ये ना आ सके और ना ही हमारा कोई घोड़ा गायब हो। बादशाह की बात सुनकर मिरासी का अंदर का रहा सहा खून भी खुश्क हो गया। मिरासी अंदर से डर रहा था, डर के मारे उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। खैर, कपकपाती हुई टांगों के साथ वो अपने बिस्तर से उठा और बिस्तर से नीचे आया और डरते डरते वो शेर की तरफ बढ़ने लगा। उधर शेर जो था वो अपनी जगह से डर रहा था कि कतरा जो है वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। डर के मारे शेर की भी बुरी हालत थी और मिरासी की भी जान पर बनी हुई थी। खैर, मिरासी डरते डरते शेर के पास पहुंच गया। जब मिरासी ने देखा कि शेर ने उसे कुछ भी नहीं कहा है तो उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ गई। उसने शेर की रस्सी को खोलकर शेर से कहा कि देखो जंगल के राजा, मैं तुम्हें जंगल में वापस छोड़ आता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि यहाँ पर कोई नुकसान नहीं करोगे। उधर शेर सोचने लगा, शुक्र है अल्लाह का, मेरी जान छूटी कतरे से, मुझे कुछ नहीं कहा कतरे ने। मिरासी ने शेर की रस्सी खोली और उसे लेकर जंगल की जानिब चल पड़ा। शेर मन ही मन में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि चलो मुझे आज़ादी मिल गई, कतरे के हाथों मरने से मैं बच गया। उधर मिरासी की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। जब जंगल साफ दिखाई देने लगा तो मिरासी ने शेर की रस्सी खोली और उसे छोड़ दिया। शेर इस तरह भागा जैसे भागने का हक होता है। जैसे ही शेर नज़रों से ओझल हुआ, मिरासी ने भी वापसी के लिए दौड़ लगा दी। वो भी अपनी जान बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। खैर, थोड़ी ही देर में मिरासी वापस अस्तबल में बादशाह के पास पहुंच गया। अब बादशाह ने आगे बढ़कर मिरासी को अपने गले से लगा लिया। उसने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े तुर्म खां बहादुर देखे हैं, मगर वाकई तुम बहुत बड़े बहादुर हो। इस शेर वाले वाक़े के बाद मैं तुम्हें अपनी फ़ौजों का सिपा सलार मुकर्रर करता हूँ। आज से तुम मेरी फ़ौजों को लीड करोगे और आज से तुम्हारा नाम 12 मार नहीं बल्कि जनरल 12 मार होगा। आज से मेरी फ़ौजों को तुम ट्रेन करोगे और तुम मेरी फ़ौजों के जनरल होगे। लो जी, मिरासी को फ़ौजों की हुक्मरानी दे दी गई। वो एक आम सा इंसान था, अब उसे जनरल 12 मार बना दिया गया। अभी उसे जनरल बने कुछ ही दिन गुजरे थे कि साथ वाले मुल्क के बादशाह ने जंग का पैगाम भेज दिया। अब इस बादशाह ने कहा पैगाम लाने वाले से कि अपने बादशाह से जाके कहो कि अपनी और अपनी फ़ौजों की खैर मनाए, मेरा जनरल 12 मार आ रहा है। पैगाम लाने वाला वापस अपने मुल्क चला गया और वहाँ का बादशाह, जिसका नाम गिरसू था, उसे सारा पैगाम दे दिया। वो बादशाह भी जनरल 12 मार का नाम सुनकर हैरान हो गया, मगर अपने इरादे से बाज नहीं आया। उसने कहा, जो भी होगा देखा जाएगा, हम जनरल 12 मार को भी देख लेंगे, उस बादशाह से हम ज़रूर जंग करेंगे। अब दोनों तरफ से ज़ोरों शोर से जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। उधर मिरासी को जान के लाले पड़े हुए थे।
اس نے سوچا اب تو کسی نہ کسی طریقے سے اب تک تو میں بچتا آیا، مگر جنگ کے میدان میں کب تک دشمنوں کی تلوار سے بچ سکوں گا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ جنگ ٹل جائے، مگر جس طریقے سے جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں یہ جنگ کسی بھی طرح ٹلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار میراثی کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے سوچا کہ اس جنگ میں کیوں نہ میں ایک ایسا گھوڑا لے کر جاؤں کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے بیمار ہو۔ مجھے جنگ کے لیے کوئی نہ کوئی گھوڑا تو منتخب کرنا ہوگا، کیوں نہ میں کوئی ایسا گھوڑا دیکھوں جو نہ کسی لحاظ سے بیمار ہو۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ میری فوج کے تمام گھوڑے آگے نکل جائیں گے اور میں کافی پیچھے رہ جاؤں گا۔ جب تک میں میدان جنگ میں پہنچوں گا امید ہے دونوں طرف سے کسی کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہوگا۔ یہ سوچ کر میراثی نے مستقبل کے گھوڑوں میں استبل کے گھوڑوں میں ایسا گھوڑا ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ جو کسی لحاظ سے بیمار ہو۔ آخرکار اس نے ایک ایسا گھوڑا دیکھا جو اپنی ایک ٹانگ زیادہ تر ہوا میں رکھتا، اپنا پچھلا پیر زیادہ تر اٹھا کر رکھتا۔ میراثی نے اس بات کو سمجھا کہ اس گھوڑے کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے، اس لیے یہ اپنا پاؤں زمین پر نہیں لگاتا ہے، لہٰذا میں جنگ کے میدان کے لیے یہی گھوڑا لوں گا تاکہ میں سب سے پیچھے رہ جاؤں اور مجھے کچھ نقصان نہ ہو۔ جنگ کا دن بھی آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے تمام سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور سب کو اپنی اپنی مرضی کا گھوڑا منتخب کرنے کے لیے کہا۔ میراثی نے اپنی سوچ بوجھ کے مطابق سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس گھوڑے پر ہاتھ رکھ دیا جس کو اس نے چنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب میراثی کا انتخاب دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گیا، کیونکہ میراثی نے جس گھوڑے کا انتخاب کیا تھا وہ ریس والا گھوڑا تھا، ایسا گھوڑا جو سب کچھ کاٹتے ہوئے بہت دور نکل جائے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ عموماً جو ریس والے گھوڑے ہوتے ہیں نا وہ اپنا ایک پاؤں جو ہے وہ اٹھا کر رکھتے ہیں، یہ ان کے بہت زیادہ تیز رفتار ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جس بھی گھوڑے نے پاؤں اپنا اٹھا رکھا ہو وہ اچھا ریسر ہوگا۔ خیر جی، فور تیار ہو گئی اور میراثی اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ اب میراثی نے بادشاہ سے کہا کہ میری ٹانگوں کو گھوڑے کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ بادشاہ نے میراثی سے کہا ایسا کیوں؟ میراثی کہنے لگا اس میں بھی کوئی راز ہے۔ لو جی، بادشاہ کے کہنے پر میراثی کو گھوڑے کے ساتھ اس طرح سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا کہ میراثی کسی بھی شکل میں گھوڑے سے جدا نہ ہو سکے اور گھوڑا کسی بھی شکل میں میراثی سے جدا نہ ہو سکے اور نہ ہی میراثی گھوڑے سے کسی طرح نیچے گر سکے۔ فوج جنگ کے لیے روانہ ہو گئی۔ سب گھوڑے آرام سے ٹہل ٹہل کر میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بادشاہ گرسوں کی فوج بھی اسی طرح آگے بڑھ رہی تھی۔ اب میراثی نے جو کہ گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ کہیں نیچے نہ گر جائے، کیونکہ آج تک اس نے گھوڑا نہیں چلایا تھا۔ خیر میدان میں جاتے ہی میراثی نے گھوڑے کو ایک ایڑ لگائی، گھوڑا تیر کی طرح میدان میں بھاگنے لگا۔ میراثی کا گھوڑا ریس والا گھوڑا تھا، جیسے ہی اسے مارا اور ایڑ لگائی وہ آندھی اور طوفان کی طرح دوڑ پڑا۔ فوج کہیں کی کہیں رہ گئی اور میراثی کا گھوڑا میدان میں بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ میراثی چیختا چلاتا جا رہا تھا، مگر اس کی چیخیں سننے والا اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی فوج کو چھوڑ کر بہت ہی دور نکل آیا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ گھوڑا اس قدر زیادہ تیز رفتار ہوگا۔ میدان میں گھوڑے پر بیٹھ کر چیختے چلاتے میراثی نے ایک درخت دیکھا۔ اس درخت کا ایک بہت بڑا تنا ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ میراثی نے اس تنے کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر اس تنے کو جو کہ لکڑ کا بہت بڑا تنا تھا اس کو پکڑ ہی لیا، مگر وہ یہ بھول گیا کہ وہ گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور گھوڑا بہت طاقتور ہے۔ جیسے ہی اس نے تنے کو پکڑا، گھوڑے کے زور سے وہ تنا درخت سے اکڑ کر میراثی کے اپنے ہی ہاتھ میں آ گیا۔
اب سچویشن یہ تھی کہ میراسی کی گود میں وہ درخت کا بڑا سا تنا تھا۔ وہ تنا 3 فٹ دونوں طرف نکلا ہوا تھا اور اس کے درمیان والی جگہ میراسی کی گود میں تھی۔ ڈر کے مارے میراسی نے اسے بہت زور سے پکڑ رکھا تھا اور میراسی یہ کہہ رہا تھا، کہاں گرسوں، یعنی کہاں گروں گا۔ اسی حالت میں اب میراسی سامنے سے دوسرے بادشاہ کی آتی ہوئی فوج میں جا کر گھس گیا۔ جیسے ہی وہ دوسرے بادشاہ کی فوج میں گھسا، سامنے سے آنے والی فوج اس آفت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ گھوڑا میراسی کو چلانا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ گھوڑے سمیت فوج میں گھس گیا۔ درخت کے موٹے تنے کی وجہ سے دوسرے سپاہی زخمی ہونے لگے۔ اب گھوڑا جس طرف بھی جاتا وہ درخت کا تنا سپاہیوں کا اجاڑا کرتا چلا جاتا۔ کوئی بھی اگر تلوار لے کر میراسی کی طرف بڑھتا تو اس سے پہلے ہی لکڑ کا تنا اس کا سر کھول دیتا اور اس کے سر میں ایسا لگتا کہ اس کی حالت خراب ہو جاتی۔ ایسی حالت میں فوج کو خود کا سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کبھی کسی کا منہ پھٹ رہا تھا، کبھی کسی کا سر پھٹ رہا تھا، کبھی کوئی گھوڑے سے گر رہا تھا۔ پوری جنگ کے میدان میں میراسی کا گھوڑا بھاگتا پھر رہا تھا اور دشمن سارے خوف زدہ، کوئی بھی اس گھوڑے کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ اب میراسی جو کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک ہی رٹ مسلسل لگائی ہوئی تھی، کہاں گرسوں، یعنی کہ میں کہاں پر گروں گا۔ دوسرے طرف کے لوگ خوف زدہ تھے، وہ پتہ نہیں میراسی کو کیا سمجھ رہے تھے۔ بہت سارے سپاہی زخمی ہو گئے۔ ان میں سے جو سپاہیوں کو لیڈ کر رہا تھا اس کی بھی خوف کے مارے بری حالت تھی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، یہ کیا مصیبت آ گئی ہے ہم پر، ذرا سنو تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس سپاہی نے سننے کی کوشش کی تو اس کو آواز آئی، کہاں گرسوں۔ اب کیونکہ ان کے بادشاہ کا نام بھی گرسوں تھا تو سپاہی نے اب اپنے سپہ سالار کو آ کے بتایا، یہ تو ہمارے بادشاہ کا نام پکار رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ تمہارا جو بادشاہ ہے گرسوں وہ کہاں ہے۔ یہ تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ تو سیدھا ہمارے بادشاہ کو ہم سے مانگ رہا ہے۔ اب سپہ سالار نے سپاہی کو بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر بادشاہ کو ساری صورتحال بتا دی۔ ساری بات سن کر بادشاہ بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا، جب ایک جنرل 12 مار میری فوج کی یہ حالت کر سکتا ہے تو بادشاہ کی باقی فوج کیا کرے گی۔ اس بادشاہ نے سپاہی سے کہا، سب لوگ ایسا کرو کہ گرفتاری دے دو۔ اب بس یہی صورتحال رہ گئی ہے کہ اس میں ہماری جان بچ سکتی ہے، ورنہ دوسری شکل میں یہ ہمیں مار دے گا۔ دوسرے بادشاہ کی فوج ابھی بہت ہی دور تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جنرل 12 مار دوسرے بادشاہ یعنی دشمن بادشاہ کی فوج کو آگے لگائے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ اب اس بادشاہ کی تازہ دم فوج نے آگے بڑھ کر ان سب کو گرفتار کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب بادشاہ کے دربار میں پہنچ چکے تھے۔ قیدیوں کو قید خانے میں بھیج دیا گیا اور جنرل 12 مار کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے تخت سے نیچے اتر کر جنرل 12 مار کو اپنے گلے سے لگا لیا، کیونکہ فوج نے بادشاہ کو ساری صورتحال بتا دی تھی کہ فوج نے جو جنگ لڑی ہی نہیں تھی، ساری جنگ اکیلے جنرل 12 مار نے ہی لڑی تھی۔ بادشاہ جنرل 12 مار سے بے حد خوش تھا۔ اس نے جنرل 12 مار سے کہا، اب تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کون سا عہدہ دینے والا ہوں۔ دیکھو جنرل 12 مار، میری ایک ہی بیٹی ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ میرے بعد میری سلطنت کا وارث کون ہوگا، یہ اتنی بڑی سلطنت میں کس کے حوالے کر کے مروں گا۔ لیکن آج تمہاری وجہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج یہ میری فکر بھی ختم ہو گئی ہے۔ میں اپنے بعد تمہیں اس سلطنت کا بادشاہ مقرر کروں گا اور آج ہی میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ آج سے تم میرے داماد ہو اور میری اس پوری سلطنت کے وارث ہو۔ لو جی، دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق جنرل 12 مار کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا، وہ بادشاہ فوت ہو گیا۔ اب اس بادشاہ کے مر جانے کے بعد اس ملک کا بادشاہ اس میراسی کو یعنی جنرل 12 مار کو بنا دیا گیا۔ جنرل 12 مار بادشاہ بن گیا۔ اب میراسی نے اپنے سپاہیوں سے ایک دن کہا، فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر ایک محلے میں ایک عورت رہتی ہے، فلاں اس کا گھر ہوگا اور فلاں اس عورت کا نام ہوگا، اس عورت کو میرے پاس لے کر آؤ۔ سپاہی گئے اور اس عورت کو لے کر کے آ گئے۔ یہ وہی عورت تھی جو بادشاہ کی پہلی بیوی تھی، یعنی میراسی کی بیوی۔ اب میراسی کی بیوی نے میراسی کو بادشاہ کے روپ میں دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ میراسی نے کہا، تم
یہی سوچ رہی ہوگی نا کہ میں تمہارے دیے ہوئے زہر سے زندہ کیسے بچ گیا۔ کسی انسان کے چاہنے سے کوئی نہیں مرتا، وہ تب ہی مرتا ہے جب اللہ کی طرف سے اس کی آئی ہوتی ہے۔ تم نے میرے لیے ایک گڑھا کھودا تھا، اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ تم آج بھی وہیں پر ہو اور میں اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ میں نے تم سے کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے کر اپنی زندگی سے آزاد کر سکوں۔ تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، آج سے تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اگر تم تھوڑا صبر کر لیتی اور میری قسمت میں اسی طرح کسی ملک کا بادشاہ بننا لکھا ہوتا تو آج تم میری ملکہ ہوتی اور ہم دونوں مل کر اس ملک پر حکومت کرتے، مگر تم وہیں کی وہیں رہ گئی اور اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے چلی جاؤ، میری زندگی سے بھی چلی جاؤ، تم اپنے گھر خوش، میں اپنے گھر خوش۔ دوستو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور صبر کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اللہ اس کی ضرور سنتا ہے۔ اگر وہ میراثی کو مارنے کی کوشش نہ کرتی اور تھوڑا سا صبر کر لیتی تو آج وہ بھی اس ملک کی ملکہ ہوتی، لیکن اس کی لالچ نے اور اس کے جلد بازی نے اسے خراب کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی، اور جنرل بارہ مار کی کہانی کا یہاں پہ اینڈ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کیا کریں میری کہانیوں کو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔